لوگ تانا دیں گے وہاب تجھ پر حیرت ہے، تو نے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، تو اتنا بزدل کہ اس لڑکے کو بچا نہ سکا۔ تو وہاب کہتے ہیں میں دوڑنے کے لیے چلا کہ اسے بچاؤں، زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، کیونکہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، نہ میرے نبی کا میلاد ہے، میرا دل نہیں بھرتا، میں کس کو چھوڑوں، کس روایت کو بیان کروں، اس کے لیے تو طویل وقت درکار ہے نا۔ تو جناب وہاب کہتے ہیں میرے رسول کے نانا میں چلا تو زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، سوچا کہ زمین نے پیر پکڑے تو پتھر اٹھا کر یہودیوں کو ماروں، پتھر کو ہاتھ لگایا تو پتھر میں ہاتھ چپک گیا، اب اٹھتا ہی نہیں پتھر، سوچا کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو میں بیٹھ گیا اور چلا کر ان کو بھگاؤں، چلانا چاہتا تھا تو آواز بھی نہیں نکلی، تو اب میں تماشائی بن کر بیٹھ گیا، تماشائی بن کر میں بیٹھ گیا، بیٹھا تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ اب عبد المطلب کا بیٹا، جوان خوبصورت بیٹا جو مکے میں بڑا حسین و جمیل ہے، وہ قتل ہو جائے گا۔ تو کیا دیکھا، جیسے یہودیوں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی، ایک شیر قدرتی طور پر نمودار ہوا اور اس شیر نے سب کو چیر پھاڑ کر بھی رکھ دیا۔ اور پھر میں نے یہ منظر دیکھا، میرے دل میں خیال آیا یہ تو عبداللہ بڑا کرامتی انسان ہے، اب میری بیٹی کے لیے میری فکر دور ہو گئی، جس آمنہ کا رشتہ میں ڈھونڈ رہا تھا اب اس کا نکاح تو عبداللہ کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح جمعرات کے دن جو ہے وہ آئے جناب وہب اور کہتے ہیں عبد المطلب بڑے احسان ہے میرے سردار تیرے، ایک احسان اور کر کے میری بیٹی کو عبداللہ کے لیے قبول کر لے۔ حضرت عبد المطلب کہتے اس سے بڑی بات کیا ہوگی، ہم تو ایسی پاک دامن بچی تلاش ہی کر رہے تھے، اور جمعرات کے دن میرے نبی کے والدین کا نکاح عبداللہ وہ آمنہ کا نکاح ہوتا۔ آمنہ خاتون، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے اب یہ حال ہوا، میں صبح اٹھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، ماہرین نفسیات بھی جانتے ہیں، پہلے ہی دن تو پتا نہیں چلتا، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی مقدس ماں سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن آج میرے جسم میں خوشبو لگائے بغیر مشکل بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، تو مجھے یوں لگا یہ خوشبو لگی کہاں سے، پھر یہ ہوا کہ میرے وجود سے جو ہے نور کی ہلکی ہلکی کرنیں میرے جسم سے نکل رہی تھی۔ زمانہ تو بڑا عجیب تھا، پہلا دن تھا شادی کا، مجھے یوں لگا کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، مجھ پر کسی نے سحر کر دیا۔ ایسے میں میری ساس نے کہا اے آمنہ جا اور پانی کنویں سے لے کر گیا، حالانکہ محلہ ایک ہی تھا، محلہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، کل تک ماں کے گھر سے پانی بھرنے جاتی تھی، آج ساس کے گھر سے جا رہی تھی، ساس کے کہنے پہ ٹھلیا اٹھائی اور جیسے ہی باہر نکلی، باہر نکلتی ہوں تو منظر کیا ہے کہ میں مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پر جب قدم رکھتی ہوں تو وہ زمین میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہوتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، کبھی مجھے سجدہ کرتی ہے، ان سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ڈرتی ہوں اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ سے نکاح کیا ہوا، لوگ میرے حاسد ہو گئے، مجھ پر سحر جادو کر دیا۔ ایسے میں آگے بڑھی، پلٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ ساس کا حکم تھا پانی لانا، آگے بڑھی تو سوکھے ہوئے درخت میری طرف جھک کر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتھروں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بی بی آمنہ کہتی ہے ڈرتی جھجکتی شرماتی حیا کی ماری جب میں کنویں کے قریب پہنچی، وہ میرے محلے کی عورتیں تھی، مجھے جانتی تھی، کنویں کی تہ میں پانی تھا، کبھی مجھے آگے نہ آنے دیتی تھی، لیکن آج وہ سب پیچھے ہٹتی ہے اور کہتی بی بی آمنہ لے پہلے تو پانی بھر لے، ہم تو بعد میں بھریں گے۔ میں نے سوچا اللہ یہ کون سی طاقت ہے جس نے ان کے دلوں میں میری محبت تعظیم سے جھک جائے گی۔ آمنہ خاتون کہتی ہے جب عورتوں نے مجھے کہا لو بی بی آمنہ پہلے تم پانی بھر لو، میں ٹھلیا لے کر آگے بڑھی، میری پیشانی سے نور کیا چمکا، تہ میں پانی تھا ابھر کر کے اوپر کی طرف آ گیا، میں نے ٹھلیے کو پانی میں ڈبویا اور پانی لے کر کے چلی۔ اب تو میں حیران کہ مجھے یقین ہو چلا تھا مجھ پر یقیناً جادو ہوا۔ ایسے میں سوچتی کہوں تو کس سے، اگر کہہ دوں کہ میں آسیب زدہ ہوں تو مجھے کہیں میری ماں کے گھر لوٹا نہ دیا جائے، شریف
بیٹیاں ماں کے گھر لوٹنے سے بہت ڈرتی ہے، ہر غم پیتی ہے، لیکن وہ ساس کے گھر سے ماں کے گھر آنا رسوائی کے ساتھ پسند نہیں کرتی۔ شریف بیٹیوں کی عادت یہ ہوتی ہے، اس کا انداز یہ ہوتا ہے، ماں کے گھر سے شادی کا جوڑا پہن کر نکلی ہوں تو شوہر کے گھر سے اب کفن ہی پہن کر کے نکلنا ہے، اس کے لیے جو غم برداشت کرنا پڑے کر لوں گی، جو زخم اٹھانے پڑے اٹھا لوں گی، جو ظلم سہنے پڑے سہ لوں گی۔ اگر بتا دوں تو کیا ہوگا؟ بہرحال نبی کی والدہ کہتی ہے اگر پتا چلا کہ آصف زدہ ہوں تو ماں کے گھر پہنچا دی جاؤں گی، کیسی جو ہے وہ بری بات ہوگی، کیسے حالات ہوں گے، کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اسی عالم میں میرے گھر میں شام آ گئی۔ کل کی شام تو چراغ جلا کر گھر کو روشن کیا تھا، لیکن آج کی شام میرے گھر کی بڑی عجیب شام تھی۔ جیسے سورج غروب ہوا تو جو ہے وہ چراغ جلانے سے پہلے پہلے آج میرے گھر میں اجالا ہی اجالا تھا۔ آج میں حیران تھی، میں تھک کر پریشان ہو کر اور آصف کے خوف سے میں اپنے بستر پہ گر گئی، لیٹ گئی۔ ابھی میں سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی، ایک نورانی چہرے والا سفید ریش بوڑھا آدمی میرے جو ہے وہ خواب میں آیا۔ دیکھو نبیوں کو بتوہین بوڑھا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات سیدہ آمنہ کی میں نقل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہا کہ سفید ریش تھا، لیکن وہ آنے والے کا چہرہ عبد المطلب کے چہرے کے مشابہ تھا۔ وہ آ کر کے کہتا ہے بی بی آمنہ تو پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھی نا مجھ پر کسی نے سحر کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں اے بیٹی آمنہ، تجھ پر کسی نے سحر نہیں کیا، بلکہ تو ماں بننے والی ہے اور تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، تیری گود میں آنے والا انبیاء کا امام ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے جو غیب کی خبر دیتے ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا میں ابراہیم اللہ کا خلیل ہوں، میں تعمیر کعبہ کرنے والا ہوں۔ آمنہ پریشان نہ ہونا، تیرے شکم میں نبیوں کا امام آنے والا ہے، یہ نہ ہوتا تو اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ کہتی ہے آنکھ کھلی، سارا غم جاتا رہا، اب تو خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ جس کی آمد کی بشارت خلیل دے رہے ہیں، وہ سرے شام ہی سے میرے گھر پر میرے آنگن میں فرشتوں کا پیرا تھا۔ امام زرقانی کہتے ہیں، صاحب مواہب اللدنیہ کہتے ہیں، خدا کے منادی نے اعلان کیا اے سدرا کے مکین، آج تیرا کام سدرا پر نہیں ہے، جا جا، اگر میرے جلووں کو بے نقاب دیکھنا ہے تو میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ لے۔ من رعانی فقد رعا الحق، میرا مصطفیٰ خدا نہیں، خدا مصطفیٰ نہیں، دونوں الگ الگ ذاتیں ہیں مگر مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں۔ اگر کسی کو خدا کا جلوہ دیکھنا ہے تو وہ جلوہ مصطفیٰ دیکھ لے۔ اور سدرا کے مکین جا، آمنہ کے گھر جا کر ادب سے اسے سلام کر، کیونکہ سب جس کے آج تک منتظر تھے، جو منتظر تھا اب وہ آنے والا ہے، وہ شہ والا پردے سے باہر آنے والا ہے۔ جبریل جا، آج سدرا پر تیرا کام نہیں، آمنہ کے گھر جا۔ میکائیل جا، آج آسمانوں پر تیرا کام نہیں، او عرش والو آج فرش پر جاؤ اور اس کا دیدار کر لو جس کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس کے صدقے زمین بنی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبیوں کو کہا گیا اپنی قبروں سے نکلو اور ذرا اس جلوے جہاں آرا کا دیدار کر لو۔ آج آمنہ کے آنگن میں ایک میلہ لگا ہوا ہے، میلاد یہ ہے، یہ میلاد ہے، تم جسے منع کرتے ہو وہ آنے والا ہے، جس کے منتظر آدم تھے وہ آنے والا ہے، جس کے منتظر نوح تھے، عیسیٰ و موسیٰ جس کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، جس کے آنے کی بشارت نبیوں نے دی تھی نا، آج وہ آنے والا ہے۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں اب میرے نبی کا میلاد ہے، اختتام کی طرف ہمارا قافلہ چل رہا ہے۔ اپنے دلوں میں مرادیں لے لو، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوگی۔ حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے، آقا کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے سر
बड़े शामी से परिंदों की शक्ल में फरिश्तों का पैरा था। मेरे घर की छत खुल गई, मेरे घर की छत खुल गई। ये मिलाद है, मिलाद। सैयदा आमिना बयान कर रही है, नबी को अपनी तरह कहने वालों, मैं तुम्हारी शान में बेअदबी तो नहीं कर सकता, लेकिन अदब से इतना पूछता हूँ, नबी को अपनी तरह कहते हो, क्या आपके भी वक्त छत खुली थी? जरा ये बताना। अरे पैदाइश में उनके बराबर नहीं हो सकता, नबूवत में उनके बराबर कैसे हो सकता है, विलादत में बराबर नहीं हो सकता। सैयदा आमिना कहती है, मेरे घर की छत खुल गई, ऊपर से नीचे तक नूर ही नूर का समा है। खुदाने जन्नत को कहा गया, जन्नत खाली करो, मेरे महबूब की खिदमत में पहुंचो, मेरे हबीब की खिदमत में पहुंचो, जिसके तलवों का धोवन जन्नत का रंग रोगन है, उस रसूल की बारगाह में पहुंचो। आज हुजराए आमिना रश्के जन्नत बना हुआ है, सब जमीन पर है, अहले अर्श भी जमीन पर है। अल्लाह अकबर। ऐसे में रात कहती है, अल्लाह तेरे हबीब को मुझ में भेज दे। दिन कहता है, मौला तेरा हबीब मुझ में आए। अल्लाह ने कहा, कोई महरूम न रहेगा। रात जाती होगी, दिन आता होगा, मेरा हबीब इस शान से आएगा, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, मन भाती सूरत वाला, महबूब खुदा हबीब किबरिया आने वाला है। और नूर मुझसे मुंतकिल होकर मेरी निगाहों के सामने आया, और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो आंखें चकाचौंध हो गई। मैं देख न सकी कि ये क्या हो रहा है। आखिर जब मेरी आंखों ने देखा तो मेरे सामने मंजर ये था कि मेरे बच्चे का जिस्म गलाजतों से पाक था, जिस्म पर लिबास और कपड़ा लिपटा हुआ था, और वो अपने घुटनों के बल अपने सर को सजदे में रखकर यूं कहता था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तुम इतनी आसानी से मिलाद बंद करा दोगे? वो आकर हमें न भूले और हम उन्हें भूल जाए। वो नबी होकर हमें न भूले, हम उम्मती होकर। यारो, लोगों के सहारे बहुत होते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। हमसे हमारा सहारा मत छीनो, हमारा तो एक ही सहारा है, कब्र में, हश्र में, हर जगह हमसे